کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صداقت، اچھا ممکن ہے کوئی کہے صاحب آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں تو 14 کو کہہ رہا ہوں۔ میں اس ممبر پر جن سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے نا وہ صرف 14 ہے۔ اگر آمادہ ہے تو مثال دے دوں۔ نبی مکرم نے مباہلے میں جو جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا ارادہ کیا، تو جو لعنت کرنے کے لیے گئے وہی تو سچے ہیں، ورنہ کبھی بھی جھوٹا جھوٹے پہ لعنت نہیں کرتا۔ سچا ہی ہے جو جھوٹے پہ لعنت کر سکتا ہے۔ آپ کی توجہات بھرپور ہیں، میں آپ کو زیادہ تھکانا بھی نہیں چاہتا۔ غور فرمایا، جس ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ ابو ذر سے زیادہ سچا نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے اس پہ سایہ کیا، وہ ابو ذر تو وہیں مدینے میں تھے، مباہلے میں کیوں نہیں گئے؟ اتنا بڑا سچا نہیں گیا تو معیار صداقت سوائے اہل بیت کے اور کہاں بنے گا؟ سب کا احترام رہے مگر صادقین سے مراد 14 ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ کونوا مع صادقین، اللہ کا حکم یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جی، صداقت بے اعتبار خبر سب سے آسان صداقت ہے، سب سے پہلی منزل صداقت ہے۔ تسلی دیجئے، آپ تھک نہیں رہے میری باتوں سے؟ اب 2 4 ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ صداقت ذکر اللہ کا ہے۔ صلوات۔ صداقت بے اعتبار خبر سب سے آسان صداقت ہے۔ صداقت بے اعتبار وعدہ اس کے بعد مشکل مرحلہ ہے۔ صداقت بے اعتبار عہد سب سے مشکل کام ہے۔ بندوں سے بندے تو اپنے وعدوں کو پورا کر لیتے ہیں، یہ اس سے کم کام ہے، اور اس سے زیادہ کام یہ ہے کہ اللہ سے وعدے کو پورا کیا جائے، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ صداقت بے اعتبار عہد سب سے آسان کام، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا تاکہ مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں۔ صداقت بے اعتبار خبر سب سے آسان کام ہے۔ ایک خبر سنی، جوں کی توں، من اور ان، جیسی تھی ویسی بیان کر دیں، نہ ایک اس میں سرخی لگائیں، نہ اس میں کوئی تڑکا لگائیں، نہ اس میں کوئی چیخ کر بولیں، نہ اس میں کسی لفظ کو بڑھا کر بتائیں، جیسا تھا ایسے ہی بیان کر دیں۔ یہ ہے صداقت بے اعتبار خبر۔ جتنی میں نے ابھی تعریف کی ہے تو مشکل ہو گئی نا صداقت۔ کتنے لوگ جیسا تھا ایسا ہی بتاتے ہیں، جیسا ہے ایسا ہی بتاتے ہیں، اس میں اپنی کوئی چیز نہیں ملاتے، اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے؟ صداقت بے اعتبار خبر کتنا مشکل ہے۔ ہم نے ایک اسٹیشنری کی دکان سے قلم خریدا، میرے ساتھ میرے 2 دوست بھی تھے۔ قلم لے کر ہم ایک گھر پہنچے جہاں بیٹھ کر ہم نے کچھ تحریر لکھنا تھی۔ تحریر لکھنے کے بعد ہم نے وہ قلم سامنے رکھی ہوئی میز، سامنے لگی ہوئی میز کے اوپر رکھ دیا۔ وہاں کچھ لوگ آ جا رہے تھے، ایک صاحب آ کے بیٹھے، انہوں نے قلم اٹھا کر اپنی جیب میں لگا لیا۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، صداقت بے اعتبار خبر کتنا مشکل ہے۔ میں نے کہا جی یہ قلم میرا ہے، تو جب میں نے ان سے میرا اپنا قلم مانگا، جو انہوں نے میرا قلم اپنی جیب میں لگا لیا تھا، تو وہ دوسروں کو دیکھ کر کہنے لگے مولانا کو بتاؤ میں کون ہوں۔ ہم نے کہا بھائی آپ کوئی بھی ہوں، قلم ہمارا ہے۔ تو جب میں نے دوبارہ مانگا تو انہوں نے ایک صاحب کو مخاطب کر کے کہا بتا دو انہیں ورنہ کوئی کچھ ہو جائے گا۔ میں نے ان صاحب سے کہا جی کیا ہو جائے گا، میرا قلم دلوائیے۔ پھر میں نے کہا یہ کیا کریں گے؟ ان صاحب کو میں نے دیکھا کہ جن کے سامنے میں نے قلم خریدا تھا، پین خریدا تھا، میں نے ان سے کہا آپ بتائیے نا یہ قلم میرا ہے۔ تو وہ کہنے لگے مولانا اور خرید لیجئے گا۔ بھائی میں اور خرید لوں یہ میرا مسئلہ ہے، آپ بھی تو بتائیں یہ قلم میرا ہے، یہ قلم ان کا ہے۔ یعنی جہاں خوف حاکم ہو جائے، جہاں خوف حاکم ہو جائے وہاں صداقت بے اعتبار خبر بھی صداقت نہیں رہتی۔ جی، جہاں لالچ سامنے آ جائے وہاں ویسی خبر بھی منتقل کوئی نہیں کر پاتا جیسی خبر تھی۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی،
خدا نہ خواستہ فرض محال کو فرض کر رہا ہوں اور ایک بات کر رہا ہوں جس مثال سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ کے علاقے کے فلاں چوراہے پر مصروف شاہراہ پر دو بڑی گاڑیوں میں ٹکر ہو جائے اور دونوں کے لڑنے سے، دونوں کے ٹکر کھانے سے ایک آواز، ایک دھماکہ ایجاد ہو اور مثلاً 20 آدمی مر جائیں اور 25 آدمی زخمی ہو جائیں. یہ جو دھماکے کے موقع پر لوگ کھڑے تھے نا، وہ بھی بتائیں گے کہ کیا ہوا. جو خبر سن کے پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ کتنے مرے اور کتنے زخمی ہوئے، وہ بھی بتائیں گے کہ کیا ہوا. زخمیوں کو ہاسپٹل لے گئے تھے، مرنے والوں کو مردہ خانہ لے گئے تھے، پھر جو پہنچے وہ بھی بتائیں گے کہ کیا ہوا. دو گاڑیاں جو اپنی اپنی جگہوں پر ان کو کرینے کھینچ کر لے جائیں اور پھر جا کر کوئی پہنچے اور جائے حادثہ کو دیکھے تو وہ بھی بتائیں گے کہ کیا ہوا. مگر آپ یقین جانیے کہ ہر ایک کے بیان میں اختلاف ہوگا. کوئی کہے گا کہ اتنے لوگ مرے اور اتنے زخمی. جو 2 گھنٹے بعد پہنچے وہ کہیں گے مرا وہ تو کوئی نہیں دیکھا، ہاں خون پڑا ہوا تھا، زخمی کوئی ہوا تھا. جو اور 2 گھنٹے بعد پہنچا وہ کہے گا نہ زخمی کوئی تھا نہ کوئی مرا ہوا تھا، ہاں 2 گاڑیوں میں ٹکر ضرور ہوئی تھی. جو اور 2 گھنٹے بعد کوئی پہنچا تو کہتا ہے کہ کوئی گاڑی بھی نہیں تھی، خبر جھوٹی ہے، کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. توجہ چاہوں گا. اب سمجھ میں آیا کہ نبی کے بعد یہ نبی کی زندگی بتانے والوں میں اختلاف کیوں ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی ایسے نماز پڑھتے تھے، کوئی کہہ رہا ہے ایسے پڑھتے تھے، کوئی کہہ رہا ہے کھول کے پڑھتے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ کوئی 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی 4 سال کا ساتھی ہے، کوئی 10 سال کا ساتھی ہے. ہمیں تو نبی کی خبر اس سے لینی ہے جو نبی کی گود میں آیا تھا. میرے ساتھ نعرہ مارنے اور آپ کی آواز نجف تک جانی چاہیے. واہ. پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی. جی صداقت بے اعتبار خبر. پہلے واقعہ گزرتا ہے پھر خبر بنتی ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو. پہلے واقعہ گزرتا ہے پھر خبر بنتی ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ خبر پہلے بن جائے پھر واقعہ بنے گا. پہلے واقعہ ہوتا ہے نا پھر خبر بنتی ہے. اب جو واقعہ ہوا بالکل ویسا ہی بیان کر دیں تو یہ کہتے ہیں صداقت بے اعتبار خبر. تو پہلے واقعے کا ہونا ضروری ہے نا. اب امت میں حضرت ابو ذر غفاری جیسا سچا، صحابہ کرام میں بڑے بڑے سچے، سب کا مقام بہت اونچا. توجہ چاہوں گا. صداقت بے اعتبار خبر یعنی یہ بھی سچے اور وہ بھی سچے جن کے ساتھ ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے. تو معیار صداقت میں کون بلند مقام پر ہے؟ وہ کہ جو واقعہ گزرنے کے بعد کی خبر دیتا ہو یا وہ جو خبر دے دے تو واقعہ ہو جاتا ہو. توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا. 2 طرح کے مخبر ہیں نا، 2 طرح کے خبر دینے والے ہیں. جو واقعے کے بعد خبر دے وہ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ جی، اور جو خبر پہلے دے اور واقعہ بعد میں گزرے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. کوئی کپڑے نہیں تھے، سیدہ نے کہہ دیا تو اب درزی بنے گا. کپڑے بھی جنت سے آئیں گے. کوئی واقعہ نہیں تھا، خبر آئی تو واقعہ بنا. اللہ اکبر. تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ سچے نہیں تھے اور یہی سچے تھے. ہم تو یہ بحث ہی نہیں کر رہے. ہم تو بحث یہ کر رہے ہیں کہ سچوں میں بڑے سچے کون تھے.
بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کسی بھی سنی سے بڑا سنی ہوں، میں کسی بھی سنی بھائی سے بڑا سنی ہوں، میں خود شہنشاہ حسین نقوی بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں، کبھی خود حضرت ابو بکر نے خود کو صدیق اکبر نہیں کہا، ان کے زمانے میں انہیں صدیق اکبر کسی نے کہا ہی نہیں، ان کے 400 سال کے بعد بھی کسی نے انہیں صدیق اکبر نہیں کہا، یہ لقب علی کا ہے۔ صدیق اکبر مولا علی کا لقب ہے، کیا پریشانی کی بات ہے؟ فاروق اعظم علی کا لقب ہے، صدیق اور ہے، صدیق اکبر اور ہے۔ توجہ چاہوں گا، صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر بھئی، اور بلند صلوات محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ صداقت بے اعتبار خبر، صداقت بے اعتبار وعدہ اس سے زیادہ مشکل ہے، اور پھر اس سے زیادہ مشکل صداقت بے اعتبار عہد۔ تو